سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد لوگ انتظار کرتے رہے. پہلے پتا چلا کہ ایک اعلامیہ آ رہا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ, لیکن پھر فائنلی یہ پتا چلا کہ محمود خان اچکزئی صاحب جنہوں نے اس میٹنگ کے اندر شرکت کی ہے, ان کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا جائے گا. معاملہ تھا عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, معاملہ تھا عمران خان صاحب کو جو علاج کرنے کے لیے لایا گیا پمز ہسپتال میں, اس کے حوالے سے. اب کنفرمیشن آفیشلی اسپتال کی جانب سے بھی آ گئی ہے, میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. اب اس میں ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف خود کوئی بیان دینے میں یا لائے عمل دینے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھی. دو رائے بن چکی ہے پاکستان تحریک انصاف میں. ایک رائے یہ ہے کہ فوری طور پہ کوئی رد عمل دیا جائے, فوری طور پہ ملک کی بندش کی جائے, یا کم سے کم جس صوبے میں حکومت ہے اسے بند کر دیا جائے. ایک رائے تو یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ 8 فروری کو مکمل کامیاب بنانے کے لیے پورا زور لگایا جائے اور 8 فروری کو اس طریقے سے ملک بند کیا جائے کہ فیوچر میں تیاری ہو جائے اور مستقبل میں ملک بند کرنے کے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن قابل ہو جائے, اور اس وقت کوئی فوری رد عمل نہ دیا جائے. یہ دو قسم کی الگ الگ رائے. محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس کے اوپر ایک بیان جاری کریں گے. پھر محمود خان اچکزئی صاحب کا سٹیٹمنٹ آ گیا اور ان کا سٹیٹمنٹ بھی یہی تھا. انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ عمران خان صاحب کو اسپتال میں لایا گیا لیکن ان کی صحت ٹھیک ہے, ان کی آنکھ کے حوالے سے یہ پرابلم ہے جہاں ان کا پروسیجر کیا گیا. اب ایک رائے محمود خان اچکزئی صاحب کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کی ہے جو اس وقت انتظار کرنا چاہ رہے ہیں, فوری رد عمل نہیں دینا چاہ رہے. اور دوسری رائے زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگوں کی ہے جو نوجوان ہیں, جن میں نے دیکھا کہ شاید سہیل افریدی بھی ایسے ہی سوچتے ہیں, اور کیونکہ ان کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں نہیں. اور یہ ساری سچویشن دیکھیں پیدا کی ہوئی عمران خان کو قید تنہائی میں جب سے ڈالا گیا نا, تب سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف میں فیصلے کرنے میں ایک گیپ آ گیا. قیادت جو ہے وہ نوجوانوں کے پاس ہے, زیادہ تر نوجوان لوگ ہیں جن کا تجربہ اتنا زیادہ نہیں ہے پولیٹکس میں, اور فیصلے کرنے کا اختیار جو ہے وہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دیا ہوا ہے. اپوزیشن لیڈر بھی محمود خان اچکزئی ہے. اب نوجوانوں نے تیاری تو اپنے طور پہ کی ہے کہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں, ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے سوشل میڈیا کا بہت دباؤ ہے, یعنی بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لائے عمل دینا چاہیے. عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر لوگوں کو تشویش ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک ڈیوائیڈ پیدا ہو گئی, اور وہ اب دکھائی بھی دی. سہیل افریدی کا اگر آپ چہرہ دیکھیں نا اس تصویر کے اندر, اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا جس وقت ویڈیو بیان جاری کر رہے تھے محمود خان اچکزئی, بہت پرانے سیاستدان ہیں, ان کا بہت تجربہ بھی ہے, لیکن جب وہ ویڈیو بیان جاری کر رہے تھے اس وقت ان دونوں کے چہرے نہ صرف اترے ہوئے تھے بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہو رہا ہے اس کے لیے یہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے. لیکن انہوں نے اس کے اوپر آمین کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو نہ صرف اپوزیشن لیڈر بنایا بلکہ تحریک کا انچارج بھی بنایا کہ اعلان تحریک کا یہ کریں گے. یہ بات عمران خان صاحب کی بہنوں نے بتائی. اب سہیل افریدی نے پبلکلی آ کے وہ بات کر دی جو نارملی بات وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. یہ نہیں, انہوں نے کہا جی ایک دن اور ایک رات ہم نے اڈیالہ جیل کے باہر گزارے, ایک دن ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر گئے, وہاں ہم نے سارا دن گزارا, لیکن ہمیں سنا ہی نہیں گیا, ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. پاکستانیوں, عمران خان آپ کا لیڈر ہے, آپ نے عمران خان کو ووٹ دیا, میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, ہم غیرت مند لوگ ہیں. پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہا جی, اور سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. سب کو بتا دوں کہ آپ سے زیادہ غصہ مجھے ہے, لیکن ہمارے بڑوں نے ہمارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں, آپ کو بھی اور ان کو بھی بتا دوں یہ ہاتھ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں, اس کو توڑنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. یہ ہے لبے لباب سہیل افریدی کی بات کا. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف میں دو الگ الگ سوچیں ہیں. ایک یہ ہے کہ بہت اگریسیولی جانا چاہیے, اور دوسری سوچ یہ ہے کہ ابھی فوکس کر کے اور طریقے سے چلنا چاہیے. اب یہ دو سوچوں کے بیچ میں پاکستان تحریک انصاف میں اندر کشمکش چل رہی ہے, اور سوشل میڈیا پہ ایک الگ کشمکش چل رہی ہے. سہیل نے کہا جی کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے تہذیب سکھائی ہے, ہمیں عمران خان نے تربیت دی ہے, ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں, تمہاری طرح نہیں ہے. جس نے پاکستان بنایا اسی قائد اعظم کی تم نے نافرمانی کی ہے. ایک بات تم آئین کو قانون نہیں مانتے. اس فیڈریشن کے ساتھ اور اس ادارے کے ساتھ قانون اور آئین نے ہی لوگوں کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے جسے تم نہیں مانتے. یہ بات سہیل افریدی نے کی, اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ بڑا سخت جملہ ہے. سچویشن کو ذرا تھوڑا سا اگر آپ اینالائز کریں نا, تو اس وقت نوجوانوں کو سہیل افریدی نے کافی موٹیویٹ کیا ہے. لیکن جو خبر ہے وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. جن لوگوں نے یہ اسپتال سے خبریں نکالی ہیں, خاص طور پہ جو اسد اللہ خان صاحب ہیں, کریڈیبل آدمی ہے بہت. میں ان کے ساتھ لگ بھگ کوئی میری 18 سال کا تعلق ہے اسد اللہ خان صاحب سے. یہ بڑے نرم خو آدمی ہے
اور بڑے دوست آدمی ہیں, یہ اپنے سورسز بناتے ہیں اور اکثر پہلے بھی خبریں نکالتے رہے. اور اسد اللہ خان صاحب نے خبر نکالی, میرے لیے بالکل حیرت کی بات نہیں ہے, اور انہوں نے جس انداز میں یہ خبر دی بڑے محتاط رہتے ہوئے, یہ بھی ان کی صحافت کا ایک الگ سے ان کا اپنا طریقہ کار ہے. تو اسد اللہ خان صاحب نے یہ خبر دی تھی اور اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی یہ خبر دی تھی, اور اب تو بہت سارے اور سورسز بھی یہ انفارمیشن بتا رہے ہیں. یعنی میں یہ کریڈٹ پھر بھی اسد اللہ خان صاحب کا ہی ہے, کوئی اور لے نہیں سکتا. لیکن اب سب کے ساتھ ہی تقریباً جو ہے وہ سورسز رابطے میں. اسپتال سے خبر آئی وہ یہی کہ عمران خان صاحب بالکل نہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے, نہ ان کے اعصاب ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے, وہ پہلے کی طرح مضبوط لگ رہے تھے, اور عمران خان صاحب کافی مضبوط دکھائی دیے. دیکھیں یہ اعصاب کی لڑائی ہے, اس میں انسان کو مضبوط دکھنا ہوتا ہے, مضبوطی سے کھڑے ہونا ہوتا ہے, اور اس کام میں عمران خان صاحب ابھی تک کامیاب رہے ہیں. انہوں نے اپنی باڈی لینگویج کو ابھی تک ڈھیلا نہیں ہونے دیا. عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کا خواب رہ جائے گا, یہ مجھے ڈرا ہوا نہیں دیکھ سکتے. دیکھیں نا, ایک آدمی اسپتال جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ یار سوری میری وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی, آپ کو رات کے اس وقت آنا پڑا. یہ بہت بڑے اعصاب کا مالک یہ آدمی کہتا ہے. جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اخلاق کے اچھے آدمی ہیں, بولڈ آدمی ہیں, کھل کر بات کر دیتے ہیں, منہ پہ بات کر دیتے ہیں, صاف وہ ہیں, لیکن بیسیکلی وہ اخلاق کے اچھے آدمی ہیں. آپ بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, وہ کبھی کسی کو اس بات پہ دھتکارتے نہیں ہیں کہ وہ غریب ہے, کمزور ہے, اس کا عہدہ چھوٹا ہے, اس وجہ سے نہیں کرتے. وہ انسان کی عزت کرنے کا فن آتا ہے انہیں. بچے آپ دیکھیں ان کی صحبت میں آ کے کیسے ان کو چپک جاتے ہیں, بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. تو عمران خان صاحب کیونکہ لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں عمران خان سے ملنے میں, اسی لیے لوگ بار بار ان سے ملنا چاہتے ہیں, لوگ ملنے کی خواہش کرتے ہیں. تو جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب بہت فرسٹریٹڈ ہیں, بہت غصے میں ہیں, بہت چلاتے ہیں, ایسا کوئی تاثر اسپتال سے آنے والی خبروں سے نہیں ملا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جہاں بہت ساری خبروں کی نفی ہو گئی, وہاں پہ بدقسمتی سے, اب ان کی بدقسمتی یہی ہے کہ ان کی اس خبر کی بھی نفی ہو گئی کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ غصے میں ہیں, فرسٹریشن میں ہیں, یا وہ چلا رہے ہیں, یا وہ آڈیو باہر آ گئی تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. دیکھیں عمران خان کو اسپتال لایا گیا اور اسپتال میں ان کا ایک ٹریٹمنٹ کیا گیا. اب وہ کتنے بڑے دل گردے کا آدمی ہے کہ اسے پتا ہے اس کی فیملی کو بھی نہیں آنے دے رہے, کسی بندے کو وہاں پر نہیں مارنے دے رہے, پورا نظام نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے, ڈر اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا. جب اس عمر کے آدمی کو اس طریقے سے, اس لیول کے آدمی کو آپ خفیہ طریقے سے جیل سے نکالتے ہیں, تو تنہا آدمی کے دل میں یہ تو ہوتا ہے کہ مجھے نکال کیوں رہے, کہیں یہ مجھے کہیں اور تو نہیں. 100 خدشات ہوتے ہیں آپ کے دماغ میں, لیکن وہ پاگل پن کی حد تک دلیر آدمی, وہ ان کے ساتھ اسپتال بھی گیا, وہاں پہ بالکل نارمل بھی رہا, اور وہاں پہ ٹریٹمنٹ کروا کے واپس جیل بھی چلا گیا. اب یہ تو ہوگی عمران خان کی کہانی, لیکن ان کی فیملی اور ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی تشویش بالکل جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے مہینے ہو گئے عمران خان صاحب کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. دسمبر میں آخری ملاقات ہوئی تھی اور اب فروری شروع ہو گیا. اب اندازہ کرنا کہ دسمبر میں آخری ملاقات ہوئی, یہ جنوری بھی ختم ہو گیا, اور دسمبر کے بالکل شروع میں ایک ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی بہن کی. اس کے بعد تو کوئی عمران خان صاحب کو ملا ہی نہیں, اور اس سے پچھلی جو ملاقات ہے وہ بھی 1 مہینہ پرانی ہے, اور وہ بھی بالکل مختصر سی ملاقات ہے, اس میں صحیح طرح بات بھی نہیں کرنے دی گئی. تو تشویش تو ہوگی, اور سب کو تشویش ہونی بھی چاہیے. اب صرف ایک ایسا مقدمہ ہے جس میں عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اس مقدمے میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں نے بڑا جشن منایا, وکلا نے بڑی خوشیاں منائی ہیں. کئی جگہوں میں وکلا جو ہے مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, بار کونسلز کے اندر لوگ خوش ہو رہے ہیں, نوجوان خوش ہو رہے ہیں. تو ایک سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ ایک سیلیبریشن ہے, لوگ اس کے اوپر جشن منا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی 9 مئی والا بیانیہ بھی جو ہے وہ الٹ گیا. وہاں پہ بھی ان کی اب ضمانت ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی. نون لیگ بڑی عجیب و غریب صورتحال میں, اسے سمجھ نہیں آ رہی ان ججوں کو گالیاں دینی ہے یا نہیں دینی, کیونکہ یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے ہر طرح کی سہولت کاری اس نظام کے لیے کی ہے. یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے وہ سارے کام کیے جو اسٹیبلشمنٹ نے اور نون لیگ نے ان سے گندے کام کروائے. یہ سارے وہ ججز ہیں جنہوں نے ملٹری کورٹس جیسے ایک گھٹیا کام کو بھی انہوں نے جواز فراہم کر دیا اور اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب جب سوا جج تبدیل ہوئے نا, تو اس میں یہ پوچھا گیا عمران خان صاحب کی فیملی سے کہ جناب آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا کوئی اعتراض نہیں ہے, جو بھی جج ہمیں انصاف دو. صرف اچھا کیا انہوں نے, ورنہ کئی جرنلسٹ اور باقی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اطہر اللہ صاحب کو لانا چاہیے تھا یا شہزاد صاحب کو لانا چاہیے تھا, جو دیگر جج ہیں جو نیوٹرل ججز ہیں ان کو لے کر آنا چاہیے تھا. یہ جو جج لائے گئے. اچھی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک تو آرمی چیف گئے, جا کے انہوں نے کوئی جرگے سے بات چیت کی. کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جرگہ ٹھیک تھا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جرگے کے اندر جو لوگ بلائے گئے یہ چنے ہوئے لوگ تھے اور مرضی کی بات ہوئی ہے. وہاں پہ جو اصل جرگہ ہے
जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनसे तो मुलाकात ही नहीं हुई और बात ही नहीं हुई। तो वो जरगा तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने अनाउंस किया हुआ कि वो बुलाएंगे, देखते हैं वो जरगा क्या करता है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वो जुमेरात वाले दिन पहुंचे, चौथी मरतबा वो गए और चौथी मरतबा उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अंदाजा कर लीजिए आप, वो 4 मरतबा वहां जा चुका वज़ीर आला और 4 मरतबा उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उसने कहा कि किसी सूबे का हक डंके की चोट पर मैं लूंगा, अपने सूबे का हक, लेकिन किसी से भीख नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो पॉलिसी गलत होगी इसके खिलाफ हूं मैं। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा हमारे एक एक घर से 20-20 लोग शहीद हो रहे हैं। जिन लोगों के घरों पर मार्टर गोले और ड्रोन हमले होते हैं इसका दर्द वही समझते हैं। जो फौजी शहीद होते हैं वो भी मेरे हैं। कल कुरम में शहीद होने वाले फौजी के घर गया, उसके जनाजे को कांधा भी दिया। वो एक शहीद के जनाजे का बोझ कल 80,000 शोहदा का बोझ था मेरे कंधे पर। ये फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है, इसलिए पाकिस्तान में जो भी गलत पॉलिसी होगी मैं उस पर बोलूंगा। देखिए, हम अपनी पॉलिसियों से अपने फौजी शहीद करवा रहे हैं, अपने पुलिस वाले शहीद करवा रहे हैं। हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। क्या ये पॉलिसी बलूचिस्तान में काम कर गई? नहीं कर गई। आपने जनाब बेशुमार सैकड़ों ऑपरेशन कर दिए कबायली इलाकों में, क्या ये पॉलिसी काम कर गई? नहीं कर गई। तो फिर जो इमरान खान ने पॉलिसी लगाई थी उससे अमन आ गया था ना, कम से कम 3 साल अमन रहा ना, तो फिर आप वही पॉलिसी लगाइए और उसी तरीके से चलिए। रियासती ताकत और रियासती डंडा जरूरी है, लेकिन वहां पे सियासी दिमाग अप्लाई होना चाहिए। जो ख्वाजा आसिफ ने खौफनाक धमकियां लगा दी हैं अफगानिस्तान को, इस लेवल तक तो ख्वाजा आसिफ के अपने करीबी लोग कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए था। और ख्वाजा आसिफ की तो धमकियां नहीं है, यानी जबान उनकी है, अल्फाज किसी और के हैं और वो दिखाई भी दे रहा है। असद कैसर साहब ने इसको अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि हमारी आपस में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल का काफी जायजा लिया गया। ये बड़ी तशवीशनाक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे की पार्लिमानी रवायत के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स, सियासी जमातों, साबिक वज़राए आला, साबिक गवर्नर्स, बार काउंसिल्स समेत हर मकतब फिक्र के नुमाइंदों को, नहीं तालिब इल्म भी आ जाएंगे, उलमा इकराम भी आ जाएंगे, एक बड़ा जरगा मुनक्कद करने जा रहे हैं। कबायली अमायदीन भी होंगे ताकि कौमी लाएअमल तश्कील दिया जा सके जो किसी एक जमात का नहीं होगा बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स का मुश्तरका लाएअमल होगा और वो अब मंजर आम पे रह जाएगा। नाज़रीन, जाते जाते एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने रखता हूँ। काजी फायद ईसा साहब की तबीयत साफ की है मुसद्दिक मलिक साहब ने बैरून मुल्क, कई तरह ये खबर दे चुके हैं। काजी साहब की चंगी तबीयत साफ की है मुसद्दिक मलिक साहब ने। तो काजी साहब जो है वो एक टॉयलेट पेपर की तरह थे। एक टिश्यू पेपर होता है, एक टॉयलेट पेपर होता है, इस्तेमाल हुआ और फारिग कर दिया और ड्रेन कर दिया। तो काजी साहब याद है आपको, जरदारी साहब बैठाते थे अपने पहलू में, शरीफ खानदान अपने पहलू में, डार आपके साथ बैठता था, इसाक डार जो आज डिप्टी वजीर आजम है। कैसी आपको इज्जत देते थे, आप फिरौन बने हुए थे, आपने पाकिस्तान में किसी को इंसाफ नहीं दिया। तारीख के बदतरीन इलेक्शन आपने करवाए, जबर, फस्तायत, जुल्म, जबरी गुमशुदगियां बर्बाद करके रख दिया आपने पाकिस्तान का सारा जुडिशल फैब्रिक। देखें, आप फिरौन थे अपने दौर में, आज आपकी बेइज्जती एक अदना कारकुन से करवाई जा रही है। यही आपका नसीब है और आप जैसे रास्ते पे जो लोग भी चलेंगे उनके साथ यही होगा। ये जिल्लत आपने अपने मुकद्दर में खुद लिखी है। तुर्की के खिलाफ इसराइल इसलिए है और वो नहीं चाहता कि तुर्की की फौजें जो हैं वो गजा में आए, क्योंकि तुर्क जो हैं वो खुलकर बात करते हैं। तुर्की के सदर जो हैं तैयब एर्दोगान, वो और उनका मीडिया और उनके मुल्क के अंदर जो लोग हैं, उनके तमाम तबकात, वो बड़े खुलकर बात करते हैं जो फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है। तुर्क मीडिया TRT की एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल के अंदर गजा में इसराइली हमलों से 20,000 से जायद बच्चे शहीद हुए, जबकि कई हजार बच्चे जख्मी हुए। कई हजार बच्चे जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए और अपाहिज हो गए। इस बदतरीन कत्लेआम के ना दिखाई देने वाले असरात कई नस्लों तक रहेंगे, जबकि जिंदा बच जाने वाले बच्चे जिंदगी भर इन जख्मों, खौफ और ट्रॉमा के साथ जिंदगी गुजारेंगे। ऐसी एक रिपोर्ट जो है वो वाशिंगटन पोस्ट में भी है। ये अमेरिकी एक जरीदा है और पूरी दुनिया में लोग इसे जानते हैं, वाशिंगटन पोस्ट को। और इसमें जो अमेरिकी महकमा खारजा के एक वॉच डॉग की खुफिया रिपोर्ट है, जिसके अंदर एक इंकशाफ हुआ है कि इजरायली अफवाज ने गजा में कई 100 बार इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की हैं। ये केसेस इतने ज्यादा हैं जिनका जायजा लेते हुए कई साल लग सकते हैं। अंदाजा कीजिए आप।
یہ امریکی محکمہ خارجہ کے واٹ ڈاگ کی خفیہ رپورٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ میں نے یہاں بیٹھ کے بنا دی ہے یا کسی اور نے مسلمان ملک نے بیٹھ کر بنا دی ہے. امریکہ سے ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اتنی زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور تباہی پھیری ہے انہوں نے, ان کے جرائم اتنے سنگین ہیں غزہ میں کہ کئی سال لگ جائیں گے صرف ان کا جائزہ لیتے ہوئے. سزائیں دینا تو بہت دور کی بات ہے. تو اسی لیے مغربی ممالک جو ہے وہ پوری طرح سے ہلے ہوئے ہیں اور وہ بار بار آواز اٹھا رہے ہیں کہ آپ امیونٹی نہیں دے سکتے. یہ جتنا قتل عام ہوا ہے غزہ کے اندر, اس کا جواب بھی تو کسی نے دینا یا نہیں دینا. 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں, بے شمار لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں, ساری زندگی کے لیے معذور ہو گئے ہیں. جو باقی بچے ہوئے لوگ ہیں وہ ذہنی مریض بن گئے ہیں, انہیں ایک عجیب و غریب قسم کے ٹراما میں مبتلا کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی تک تو انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا.